وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه الكرام أجمعين وبارك وسلم بیٹھو بیٹھو کہنے والے بھی بیٹھ جائیں اور آواز دینے والے تھوڑی دیر کے لیے میرے مصطفیٰ کے نام پر خاموش ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل پاک پورنپور والوں یہ صرف اور صرف ایک پنڈال نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک ریلی یا اجلاس نہیں ہے ہم جو جلسے سجاتے ہیں ہم جو پروگرام کرتے ہیں وہ بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں 200-400 روپے دے کر ووٹ بٹورنے کے لیے نہیں ہم جو جلسے سجاتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں وہ جے وجے کرنے والے جلسے نہیں ہیں اپنے نبی رحمت کے انتظار میں اپنی گردنیں جھکائے بیٹھنے والوں کا جلسہ ہوتا ہے لہذا تھوڑی دیر کی توجہ کا طالب ہوں ہماری ابتدا بھی اسی نام پاک ہوتی ہے اور ہماری گفتگو کی انتہا بھی اسی نام پاک سے ہے مسلمانوں ہماری زندگی کا معمول بھی یہی ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ ایک بات آپ کو بتا دوں یہ آپ لوگوں کی محبتوں کا مقائل آپ سب نے جو عزتیں دی ہیں اس سب کا میں شکر گزار ہوں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا یہ ساری آپ کی عزتیں اور یہ محبتیں نہ میری ٹوپی کے لیے نہ میرے جبے کے لیے اور نہ ہی کسی سیاسی نیتا اور زمیندار کے لیے یہ محبتیں یہ عظمتیں یہ رفعتیں جو قوم کی طرف سے ملتی ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن ہماری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اور آپ سب کے لیے میسج یہی ہے آج کے پیغام کا خلاصہ یہی ہوگا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر عزیزان گرامی وقار ہماری گفتگو کا لب لباب یہی ہوگا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے جو ایمان لائے اور اس پر جمے رہے مائک والے ایکو کو بند کر دیں صرف سادی آواز ہو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ مولا فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس کا کلمہ پڑا ہوتا تو تیسری کی بات آ جاتی۔ تم نے کائنات کے سب سے حسین چہرے کا کلمہ پڑھا، تمہارے پاس کون سی دولت کی کمی ہے جو ایرے غیرے کی بات کریں گے؟ ایمان پر جمع ہوا ہونا۔ میرے عزیزوں، جتنے لوگوں کو بے چینی ہے تھوڑی دیر یہ علماء کو بھی برداشت ہے، اس لیے کہ یہ منبر رسول پر بیٹھنے والے باوقار علماء نائبان رسول ہیں۔ جتنا مجھے دیکھنا ہے اتنا ہی انہیں دیکھنا بھی۔ آپ سے میں صبر کی تلقین ضرور کروں گا، انتظار کرو، وقت آئے گا جب آپ کو صرف میدان میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام پر گردن کٹانے کے لیے بلایا انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت کے انتظار، یہ سارا جوش اس کے لیے خرچ نہ کریں، جو جوش خرچ ہوگا وہ قدم مصطفیٰ پر ہوگا۔ ہماری زندگیاں قربان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو لے آئے اور پھر اس پر جمے رہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ صحابہ حضور کے جو ساتھی تھے، ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ صف بناتے تھے اتنی مضبوط صف ہوتی تھی جیسے سیسا پھرائی ہوئی دیوار ہو، کوئی بڑی سی بڑی طاقت ان کی صفوں کو چیر کر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جمع ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ ڈٹا ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج ہندوستان کے حالات تمہاری استقامت کا امتحان لیں گے، تمہارے اس کلمہ طیبہ کا امتحان لیں گے۔ جو نعرہ تھا تمہارا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دے دیں۔ اس نعرے پر برقرار رہنے کا وقت آ چکا ہے جوانوں۔ آج کیا یہ موب لنچنگ کی خبریں دیکھ دیکھ کر کے تمہارے سینے میں ڈر پیدا ہونے لگ گیا، خوف و ہراس کا ماحول آ گیا کہ یہ ظالم کتے کہیں ایک غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر کے اسے مار مار کر کے زبردستی کہے ہمارے خدا کا نام لے لے، اور اس کی ویڈیو وائرل کر کے، یہ اس کے استقامت کا امتحان ہے۔ یہ حالات اگر تمہارے ساتھ دہرائے جائیں تو میں آیت پڑھ چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے، ان کی مصیبتیں ہوتی کتنی ہے، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہے۔ یہ پوری دنیا مل کر اگر سب سے بڑی سزا تمہیں کوئی دے سکتی ہے وہ موت کی سزا ہے، موت کی سزا ہے، اور مومن کے لیے موت سزا نہیں جزا ہے، مومن کے لیے موت سزا نہیں ہے۔ اور یہ جس بات سے ڈراتے ہیں، اے نوجوانوں، اب کی بات، اس کے بعد اب سینہ چوڑا کر کے اس سرزمین پر چلا کر، ظاہر سی بات ہے بھیک مانگی ہوئی زمین پر نہیں جی رہے ہیں، خواجہ ہند کے دربار میں ہیں، صابر پاک کے دربار میں ہیں، رسول الہی کے دربار میں ہیں، اعلیٰ حضرت کی سلطنت میں ہیں۔ کسی اور بات کا خوف نہ رکھو، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہے، موت سے ڈرائیں گے زیادہ سے زیادہ، پیٹ پیٹ کر کے اگر کوئی مار بھی دیا تمہیں کوئی بات نہیں، موت ان کے لیے اندھیرا ہے جو بے ایمان تھے، موت ان کے لیے آگ ہے جو بے ایمان تھے۔ عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، ادھر موت آئی ادھر چہرہ مصطفیٰ نظر آئے، ادھر اس کی روح نکل رہی ہے، مصطفیٰ کریم سرانے کے پاس ہے، اور اتنا ہی نہیں، کندھوں سے اٹھایا ہوا یہ لاشا قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ پہلے آتے ہیں۔ موت تمہارے لیے کون سی سزا ہوگی؟
موت سزا نہیں، مومن کے لیے موت جزا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، لوگ یہ ظلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے فلاں کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر ظاہر سی بات ہے میری ان باتوں پر ایکشن لے کر میری گردن اگر مار دی جاتی ہے، اور اگر دنیا یہ کہتی ہے مر گیا، بہت بولتا تھا مر گیا، یہ دنیا تو کہتی رہے گی، لیکن انہیں جواب دینا میرے بات، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ ہم خود اس جنازے کے پاس حاضر تھے، بغور آپ اگر دیکھتے تو ان کی روح پاک پکار رہی ہوتی کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں۔ ایک عاشق رسول کی زبان یہی ہے، جو مر بھی جائے دنیا سے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو، بس تم نے لباس ہی تو بدلا ہے، اور اب جا رہا ہوں مصطفیٰ کریم کے دیدار کے لیے۔ یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، میں استقامت کا درس دینے کے لیے آج حاضر آیا ہوں کہ اگر دنیا تمہیں ہلائے تو اسی بات پر قائم رہنا کہ میں اس انسان اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، آپ سب کے لیے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دنیا اگر گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے تب بھی تمہارا امتحان ہے جواب یہ دینا میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جب پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئی۔ آپ کے کانوں میں بھی دی گئی ہوگی نا، مولوی صاحب نے اذان دی ہوگی، آپ کے باپ دادے یا چاچے نے اذان دی ہوگی۔ دنیا کو یہ بتانا کہ جب دنیا میں آیا تھا آنکھ کھولنے سے پہلے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا سنا، اور اس کے بعد ہوش آیا تو باپ نے انگلی پکڑ کر کے جس محراب میں مجھے لے گیا وہ بھی اللہ اکبر کی صداؤں پر ہی لے گیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم دنیا سے جاتے بھی ہیں، ہمارے جنازے پر بھی جو تکبیر باندھی جاتی وہ اللہ اکبر پہ ہی باندھی جاتی۔ لہٰذا جس کی زندگی اللہ اکبر سے شروع ہو اور اللہ اکبر پہ ختم ہو، لہٰذا وہ کسی اور طاقت کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مومنو جانتے ہو آپ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا پھر اگر کوئی کہتا ہے نہیں پرائم منسٹر بڑا ہے، چیف منسٹر بڑا ہے، یہ دھوکے میں ہے، خام خیالی میں ہے۔ ان کی حیثیت زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی، زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی۔ ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار میں اگر پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کش ہے۔ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کش ہے۔ ڈائن کسے کہتے ہیں؟ جو روز شوہر بدلتی ہے۔ شوہر کش وہ ہے جو شوہر کے ساتھ ایک رات رہ کر دوسرے دن اسے قتل کرتی ہے۔ ان کی حیثیت صرف اتنی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ان طاقتوں سے خوف زدہ ہونے کا کبھی نہ مسلمانوں میں رواج تھا نہ آج ہونا چاہیے، کبھی نہیں۔ آج کے حالات پر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو، بعض علماء بھی اس بات سے کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کیا ایسے حالات میں اتنی سخت بات کرنی چاہیے، انہیں راضی رکھا جائے، ورنہ ہوگا ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، بڑھتی جائیں گی باتیں۔ نہیں میرے عزیزوں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہماری تعداد الحمدللہ ایمان والوں کی تعداد، کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں گنتا بھی، ایمان والوں کی تعداد آج بھی لاکھوں میں کروڑوں میں ہے، اور علماء حق بھی آج جو بولنے والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں۔ وہ زمانہ یاد کرو جب اکبر جیسا مرتد ظالم بادشاہ اس ہندوستان پر آیا اور اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے مال کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے پورے ہندوستان میں ایک نیا دین قائم کیا۔ 1000 سال میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تھا لایا ہوا، اس کو بدل کر کے اس نے ایک نیا دین قائم کرنے کی کوشش کی، دین الہی۔
اس میں ہوگا کیا؟ مسجدوں سے سیپ بجائے جائیں گے، اذان کی جگہ سیپ بجائے جائے، ہر ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی۔ پورے ہندوستان میں جبرن قانون لایا گیا تھا، اور میاں وہ 48 سال حکومت کرنے والا بادشاہ، 5 سال میں ووٹ مانگنے والا نہیں، الیکشن والا نہیں تھا، رولنگ کرنے والا وہ ایک امپائر، ایک بادشاہ۔ لیکن دیکھیں آپ، وہ بھی اتنے ہندوستان کی بات نہیں، اکھنڈ بھارت جس میں پاکستان بھی آتا تھا، افغان کی سرحدیں بھی آتی تھی، اور نیپال، بنگلہ دیش، یہ پورا کا ملا کر، پورا ملا کر ہندوستان بنتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اکبر جب طاقت کے بل بوتے ایک نیا دین قائم کر رہا تھا، جبرن علماء کو مار رہا تھا، اس وقت اس کی طاقت کو ذرا برابر خاطر میں نہیں لاتے ہوئے ایک عالم ربانی مجدد الفسانی کھڑے، مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ تعداد کتنی ہے، میرے ساتھ علماء کتنے کھڑے ہوں گے، سامنے اکبر جیسی طاقت ہے، کبھی اس مرد قلندر نے دیکھا ہی نہیں۔ بعض لوگ انہیں کہتے تھے حالات بڑے خراب ہیں، بادشاہ پکڑے گا، قید کرے گا، جیل میں ڈالے گا۔ حضرت مجدد الفسانی کہا کرتے تھے اگر تمہارے گمان میں یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تو تم خام خیالی میں ہو، میں روز دیکھتا ہوں مصطفیٰ کی ذات میرے ساتھ، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اکبر نے اس مجدد برحق کو قید کر کے جیل میں بھی ڈالا، گوالیار کی جیل کی سزائیں کاٹی مجدد الفسانی۔ لیکن 6-7 سال کے بعد جب جیل کی حالت دیکھنے گئے وزیر، تو گوالیار کی جیل کا حال یہ تھا 700 قیدی جو ان کے ساتھ تھے، مجدد الفسانی نے سارے لوگوں کو عالم بنا دیا۔ ارے وہاں جیل کی فضا بدل گئی تھی، وہاں درس قرآن چل رہا ہے، وہاں درس حدیث چل رہا ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں۔ ایک عاشق رسول جس جنگل میں قدم رکھے اسے شہر گلستان بناتا۔ لہذا خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، آج حالات کیسے بھی بدلے ہوں، آج حالات کیسے بھی سخت ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں میرا دین چھوٹا نہیں، میرے نبی پاک کی ذات میں کوئی عیب نہیں، میرے اسلام میں کوئی شک نہیں۔ جب مجھے اتنا یقین ہے میرا دین پکا ہے، میرے رسول کی ذات سب سے اونچی ہے، تو پھر خوف زدہ ہو کر جینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈر کر کے جینے کا کیا مطلب ہے؟ ارے ڈر کر کے وہ جیے جو مجرم آدمی ہو، چور ہو، نکمے ہو، وہ منہ چھپا کر کے جیے۔ نبی پاک کے عاشقوں کو منہ چھپا کر جینا زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے شہید بہادر ٹیپو سلطان کی ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے جیالِ تاریخ کے اے نوجوانوں، ایسے ویسے پاکھنڈیوں کو مت پڑھنا، اگر پڑھنا دل کے اندر کوئی خوف آئے تو میں ایک نسخہ دے جاتا ہوں، بزدلی کسی کو آتی ہے، ڈر لگتا ہے حالات سے، تو ایک نسخہ، ایک دوائی دے جاتا ہوں ان نوجوانوں کو۔ دوائی یہ ہے کہ جب کسی حالات سے خوف لگنے لگے تو خالد بن ولید کو پڑھنا، صلاح الدین ایوبی کو پڑھنا، شہاب الدین غوری کو پڑھنا، اورنگزیب عالمگیر کو پڑھنا، شہید ٹیپو سلطان کو پڑھنا۔ یہ تاریخ میں ہماری سچائیاں ہیں، یہ اگرچہ انہیں جتنا بھی بدنام کرے لیکن میں کھل کر کے کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ شہید ٹیپو سلطان کی ایک بات یاد آتی ہے، اس مرد درویش نے یہ کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ارے اس دنیا میں اگر گھٹ کر کے جی بھی لیا تو کتنا جیے گا؟ چلو میں آپ سے کہتا ہوں تم بچو، اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، گھر میں بند ہو جاؤ، کبھی حضور کے نام پر بلایا جائے تو میدان میں بھی نہ آؤ، کہیں پر بھی نہ آ کر کے بچ جاؤ گے۔ کتنے دن جیو گے؟ کورونا تو ویسے ہی گھوم رہا ہے، گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے، کہیں پر بھی آ جاتا ہے۔ میاں جان تمہاری جانی تو ہے ہی، کہیں نہ کہیں تو جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہاسپٹل میں گھر کی چٹائی پر پاؤں رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نام مصطفیٰ پر پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے۔ جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے تو میرے نبی پاک کے نام پر اور ان کی عزتوں کی حفاظت پر جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے تم جمے رہو، تم ڈٹے رہو۔ 2 مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔